أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر صراط سورہ قمر سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. ارشاد ہے ہر کفر پہ اترانے والے شخص کو ذات واجب نے وعید سنائی. دو لفظ ہوتے ہیں، ایک وعد اور ایک وعید. وعد خوشخبری کے لیے اور وعید عذاب کے لیے. تو یہ آیت وعید ہے. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ فرمایا ڈٹے رہو اپنے کفر پر. بل الساعۃ موعدہم، تمہاری ہماری وعدہ گاہ ساعت ہے. والساعۃ ادہا وامر، اور یہ جان لو کہ جو ساعت ہے بہت سخت ہے، بہت تلخ ہے. عوام پھر عوام ہے. بڑے بڑے صاحبان علم کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ قیامت اور ساعت کو ایک چیز سمجھتے ہیں. قیامت اور ہے، ساعت اور ہے. تقریباً 45 مقام پر قرآن میں لفظ ساعت استعمال ہوا ہے، جس میں پورے 40 آیتوں میں 41 مرتبہ ساعت سے مراد میرے امام زمانہ ہے. اس کے بعد قیامت ہوگی. پہلے ساتھ پھر قیامت. ہے یہ بھی قیامت لیکن صغرا. اس لحاظ سے صغرا نہیں کہ اس کا عذاب چھوٹا ہے. عذاب اس کا اس محشر سے کہیں زیادہ ہے. صغرا اس لیے کہا گیا ہے چھوٹی قیامت کہ یہاں گنے چنے لوگوں کو سزا دی جائے گی.
وہاں چونکہ ہر مجرم کو سزا ملے گی اس لیے اس کا نام قیامت کبریٰ رکھ دیا گیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر امام کے بعد قیامت کیوں ہے؟ دل چاہ رہا ہے تو بتا دو، ورنہ ہاں، اور امام کیوں نہیں؟ ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا یہ سوال ہے کہ چلیے امام 12 ہی بھیجنے تھے، 13واں مقصود ہی نہیں تھا تو وقت جاری رہتا۔ آخر کو قیامت قائم کرنے کے بعد بھی تو اللہ نے پھر دنیا بنانی ہے۔ تو قرآن میں واضح اشارہ ہے، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم مخلوق بنا بنا کے تھک گئے ہیں؟ فرمایا ہم تو خلق جدید بنائیں گے اور مخلوق بنائیں گے۔ تو بننے والے نئے سرے سے جو سلسلہ شروع کرنا ہے یہی چلتا رہتا۔ کیوں میرے امام زمانہ کے بعد وہ نہیں ہے، قیامت ہے؟ میں اپنے لفظوں میں نہیں، امیر کائنات کے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، لکھ لینا لوح دل پر۔ اور یہ تو خیر طے ہے کہ عشرہ ختم ہو جائے گا اور آپ نے وقت پہ جمع نہیں ہونا، آدھی تقریر تک اکٹھے ہونا ہے، لہذا میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ جلدی آیا کرو۔ مولا امیر فرماتے ہیں الاسلام والسلطان العادل اخوان توامان لا یصلح واحد منہما بغیر صاحبہ۔ الاسلام اس والسلطان العادل حارس مولا اس لہ فمنہدم ومولا حارس لہ فزائی فلذلک اذا رحل قائمنا لم یبق اثر من الدنیا۔ فرمایا اسلام اور سلطان عادل دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ اللہ الاسلام والسلطان العادل۔ اور گزشتہ رات میں نے جو امیر کائنات کی زبانی آپ کو سلطان معمول پر بحث سنائی، اگر وہ ذہن میں ہے تو پھر مجھے زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سلطان عادل اور اسلام دونوں جڑواں بھائی، لا یصلح واحد منہما بغیر صاحبہ۔ فرمایا ان دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے بغیر کوئی بھی اکیلا صحیح نہیں ہوتا۔ ہیں کیا کیا یہ دونوں؟ الاسلام اسن والسلطان العادل حارس۔ فرمایا اسلام بنیاد ہے اور سلطان عادل نگران ہے۔ مالا اس لہ فمنہدم، جس کی بنیاد نہ ہو وہ عمارت گر پڑتی ہے۔ وَمَالَ حَارِسَ لَهُ فَزَائِعٌ، اور جس دولت، جس میراث، جس جائیداد، جس شے کا محافظ اور نگران نہ ہو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے اِذَا رَحَلَ قَائِمُنَا لَمْ يَبْقَ أَثَرٌ مِنَ الدُّنْيَا۔ فرمایا چونکہ سلطان عادل محافظ ہوتا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ادھر ہمارے قائم کی رحلت ہوگی، چونکہ محافظ رہے گا نہیں، وقت نہیں، قیامت ہو جائے۔ نہیں تو اب اس بات سے آپ نے سمجھا کیا؟ چونکہ حارس، محافظ، نگران، نگہبان ہے نہیں۔ اب لفظ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزرے گا، کس کے دل سے فتویٰ اچھلے گا،
کس کے دل سے مودت کا فوارہ پھوٹے گا؟ لیکن ہے یہ حقیقت، فرمایا امیر کائنات نے ہے کہ محافظ نہ ہو تو چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قائم کی رحلت ہوگی، لم یبقى اثر من الدنیا، تو دنیا کا اثر نشان تک باقی نہیں رہے گا، کیونکہ محافظ نہیں رہا، نگران نہیں رہا، بچانے والا نہیں رہا۔ آؤ میرا ساتھ دو، میں پوچھتا ہوں پالنے والے، قائم نہیں رہا نا، تو تھا۔ مسئلہ 2 + 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو گیا، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ تو ہے نا، بچا سکتا تھا دنیا کو یا نہیں، باقی رکھ سکتا یا نہیں، لیکن جب حجت نہیں ہوگی، خدا بھی نہیں بچائے گا، تو یہی کچھ تو بھولی قوم تمہیں سمجھانے کی کوشش میں ہو، مولوی کے چکر میں مت آؤ۔ جس طرح قائم کے بغیر بچا سکتا تھا، بچائے گا نہیں، اس کے بغیر دے سکتا ہے، دیتا نہیں۔ کر سکتا ہے، کرتا نہیں، کیونکہ کر سکنا اور ہے اور کرنا اور ہے، یہ تو مختلف چیزیں ہیں۔ تو آج تو محافظ ہے، کیونکہ دنیا ہے، دنیا کے آثار دلیل ہیں کہ محافظ ہے۔ حفاظت بھی ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے ہو رہی ہے، جن پر تلوار چلے گی وہ بھی بچے ہوئے ہیں۔ یہ اس پر کئی مجالس میں نے آپ کو سنا دی اسی اشرے کے عنوان سے، اور اس موضوع سے ہٹ کر بھی برسبیل تذکرہ بھی کئی دفعہ اس آیت کا ذکر ہوا، دیگر علماء واعظین ذاکرین سے سنی۔ تھوڑی سی ایک مختلف جہت کی طرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر صلاح ہے حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کی بات کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اذن پروردگار سے، ہر امر لے کر زمین پر۔ سوچ کی وادی سے واپس آؤ اور صرف سنو، من کل امر، ہر امر لے کے زمین پہ آتے ہیں۔ پالنے والے عرش کو چھوڑ کے زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ آیت میں نام نہیں ہے، نام میں نہیں لے رہا، لیکن طے شدہ بات ہے کہ زمین پہ کوئی قبلہ ہے فرشتوں کا۔ اور یہ تو میں شیعہ سنی دوستوں 73 فرقے کی تفسیروں کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں، ہر ایک نے لکھا، شیعوں نے بھی لکھا، اہل سنت نے بھی لکھا، من خلق و اجر و رزق و مدت و موت و حیات۔ پورے سال کا پروگرام لاتے ہیں زمین پر، کتنے خلق ہوں گے، کتنے مریں گے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے دنیا چھوڑ دیں گے، کتنوں کو صحت، کتنوں کو بیماری، کتنوں کا رزق بڑھے گا، کتنوں کو گھٹے گا۔ جب پروگرام یہ لاتے ہیں، زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ جب کرنا سب کچھ حکم الہی سے ہے تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ زمین پر کوئی ہے ایسا کہ اللہ کی اجازت کے باوجود فرشتے جس کی اجازت کے پابند ہیں۔ مولا
ہم نے سال کا یہ پروگرام بنایا، ٹھیک ہے یا رد و بدل؟ تمہارا نعرہ ایسے ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو میں نے جملہ معترضہ کے طور پر کہا، کہنا کچھ اور چاہتا ہوں میں۔ فرمایا یہ ہوتا رہے گا۔ ہاں اور دیکھیں، اب اگر اسے بالکل ایک رات پر محدود مانا جائے تو پھر پوچھئے علماء سے، وقت میں منہ مانگا دے سکتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے من کل امرن، آگے کیا کہہ رہا ہے؟ سلام، سلامتی ہے حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ نہ اندر والے باہر والے، سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ اگر اس سے وہی فجر مراد ہے جو شب قدر کے بعد ہوتی ہے تو پھر آیت کے مطابق جو ہی فجر ہو سلامتی ختم ہو جانی چاہیے اور دنیا میں انقلاب آ جانا چاہیے۔ ورنہ قرآن غلط ہو جائے گا، اور اگر قرآن غلط ہو گیا تو توحید پہ زد پڑ جائے گی، اور توحید پہ زد پڑی تو باقی پلے رہے گا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے سلام، یہ سلامتی کب تک ہے؟ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے مولوی سے پوچھو گے تو چکراتے رہو گے، آؤ مولا سے پوچھیں کیا کہہ رہا ہے خدا۔ فرمایا یہ فجر شب کی بات ہی نہیں، فجر لقب ہے ہمارے قائم کا۔ اللہ کہنا چاہتے سلام حتی یظہر القائم، جب تک فجر امامت کا ظہور نہیں ہوتا سلامتی کے مزے لے۔ جب تک ظہور نہیں ہے سلامتی ہے، اور جب ظہور ہو جائے گا پھر سلامتی کا کوئی وعدہ نہیں، پھر سلامتی اسی کی ہوگی جس کا ایمان سلامت ہے۔ جی کیونکہ پھر ظہور کے بعد سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے خیال سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دلیل کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں سوچنے، رسول کے سامنے بیٹھ کر سوچنا تو کیا، منہ سے کہتے رہتے تھے تو اللہ کا رسول ہے، اور نوز باللہ دل میں کہتے تھے جادوگر ہے۔ رسول جان کے خاموش رہتا تھا، دلوں کو جانتا ہے، چپ ہے۔ امیر کائنات کے سامنے بیٹھے ہیں، دو امام حق ہے اور دل میں بھونک رہے ہیں جھوٹا ہے نوز باللہ، علی جان کے خاموش ہے۔ لیکن جب یہ آئے گا سوچ کی بھی پابندی ہوگی۔ پھر سوچ پہ بھی پہرا ہوگا، کیونکہ سلطنت ادراک کا شہنشاہ ہے۔ یہ تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ان کو تو میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں۔ یہاں تک قدغن ہوگی سوچ کی، مکبر اقامت کہے گا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بلا تشبیہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے میرے امام کے ہاتھ اٹھیں گے، کندھوں کے برابر آئیں گے، اور ہاتھ یہاں تک لانے کی اجازت ہے۔ کئیوں کو میں نے دیکھا یہاں تک لے جاتے ہیں، باطل ہے نماز۔ کندھوں سے انگوٹھے اوپر چلے جائیں نا تکبیرۃ الاحرام کے لیے، نماز باطل ہے۔ جی ہاں،
تو ہاں صرف تسبیح بازی کا نام ہی نمازی نہیں ہوتا ہے، صحیح نماز پڑھنے کا نام نمازی ہوتا ہے۔ کندھوں کے برابر انگوٹھے پہنچ چکیں گے میرے امام کے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، چھٹی ساتویں آٹھویں نویں دسویں گیارہویں کسی صف کے کسی بندے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے فَضْرِبُوا عُنَقَ هَذَا الْقَلْبِ قَدْ شَقَّ فِينَا، اس کتے کی گردن مار دو، ہماری ذات میں شک کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ یہ ایک خوشخبری سناؤں تمہیں، بعض کے لیے خوشخبری ہے اور بعض کے لیے اداسی بھی ہے۔ میں کیا کروں، کیونکہ یہ بھی امیر کائنات کا فرمان ہے۔ فرماتے ان اصحاب المہدی علیہ السلام شباب لا کہول فیہم الا کالکحل فی العین او الملح فی الزاد واقل الزاد الملح۔ فرمایا ہمارے قائم کے جو صحابی ہیں سارے جوان ہیں، ان میں بوڑھوں کی تعداد صرف اتنی ہے جتنی آنکھ میں سرما۔ اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ ایک چیز بھی سمجھ میں آتی ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو جوان ہیں انہیں توقع رکھنی چاہیے سرکار کے لشکری ہونے کی، لیکن ساتھ اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ لشکری بنے گا کون؟ اگر دل میں شک ہے تو پھر لشکری نہیں۔ پھر تلوار سے ڈرنا بھی چاہیے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ میرے بس میں ہو تو میں آپ سب کو بھرتی کر لوں، اور ہو جاؤ گے تم بھی۔ ہاں بشرطے کہ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے، کیونکہ 313 تک تو محدود نہیں رہے گا امام، یہ لشکر تو پتہ نہیں کہیں 30 کروڑ سے آگے چلا جائے گا، پتہ نہیں اربوں تک چلا جائے گا۔ 313 شرط ظہور ہیں، وہ سارے کے سارے سالار اعظم ہیں، وہ سارے میرے مولا کی طرف سے حاکم سلطنت ہیں، اور پتہ نہیں پھر ایک ایک امیر کے لشکر میں کتنے کتنے لاکھ سپاہی ہوں گے۔ پھر جتنا جتنا کسی کا معیار، جتنی خواہش، جتنی حسرت، جتنی معرفت، ہاں اتنی عطا، یعنی جو بھی توقع رکھی جائے اس خاندان پاک پہ اتنا عطا ہوتا ہے۔ تم تو ابھی سے تھک گئے ہو۔ اور ابھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں امیر کائنات کے خطبے کا اقتباس سناؤں۔ گو قیمت تم نے تھوڑی دی ہے، مگر چلو ہاں اور بالکل جہاں رات میں نے چھوڑا تھا یہ اس سے آگے کی بات ہے، یاد ہے نا؟ ثم یظہر امیل الامرۃ وقاتل الکفرۃ والسلطان المامول۔ امیر کائنات میں فرمایا تھا پھر امیروں کا امیر ظاہر ہوگا۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے،
یعنی صف لنا المہدی، لیکن وہ اپنی مہدی کی کچھ صفات بیان فرمائیے، آنے والا کیسا ہے، آنے کے رنگ ڈھنگ کیا ہے، انداز کیا ہے۔ اس کے جواب میں جو کچھ خطیب منبر سلونی نے فرمایا وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جاگنا حلال زادوں کی طرح سننا اور حلالیوں کی طرح فیصلہ دینا۔ فرماتے ہوا صاحب الوجہ الاکمر والجبین الازہر، هو صاحب الوجه الأكمر والجبين الأظهر وصاحب العلامة والشامة على عالم غير المعلم المخبر بالكائنات قبل أن تعلم، ألا أن الدين قد قامت فينا حدوده وأخذ علينا شهوده، ألا وأن المهدي يطلب القصاص ممن لا يعرف حقنا وهو الشاهد بالحق وخليفة الله على خلقه، اسمه كاسم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن الحسن ابن علي من ولد فاطمة من ذرية الحسين ولدي، نحن القرسي وأصول العلم والعمل، فمحبون الأبرار وولايتنا الفصل الخطاب ونحن حجبة الحجاب، ألا وأن المهدي أحسن الناس خلقا وخلقة۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو۔ فمحبون الأبرار وولايتنا فصل الخطاب ونحن حجبة الحجاب، ألا وأن المهدي أحسن الناس خلقا وخلقة، فإذا قوم تجتمع عند أصحابه على عدة أهل بدر وأصحاب طالوت كلهم ليوس قد خرجوا من غاباتهم مثل زبر الحديد، لهم أصوات بالليل كأصوات السواقل حزنا من خشية الله، كأنما صوام الليل قوام النهار، كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة قلوبهم مجتمعة، والله لو أنهم أرادوا لإزالة الجبال الرواسي عن مواضعها لا أزالوها، وقلوبهم مجتمعة بالمحبة والنصيحة، وإني لعارف أسماءهم وأمصارهم۔ جملے آگے بھی تھے، لیکن اب چونکہ تم نے خود کہا ہے کہ جس نے اس کا ترجمہ سننا ہے تو پھر یہیں سے ترجمہ شروع، اور یہی اگر پچ جائے تو بڑی بات ہے۔ توجہ میری طرف دیکھنا، فرمایا ہوا صاحب الوجہ الاقمر۔ اب جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں، وجہ القمری نہیں کہا مولا نے، صاحب الوجہ الاقمر، وہ ہے جس کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ نورانی۔ صاحب الوجہ الاقمر، چاند سے کہیں زیادہ نورانی چہرے والا، والجبین الازہر، ستاروں سے زیادہ روشن پیشانی والا، اور خدائے واحد کی قسم معراج ہو جائے گی تمہیں، میرے امام کے ساتھ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو یہیں سے شروع ہوتی ہیں یہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج تک امیر کائنات سے لے کر سرکار عسکری تک سارے نبیوں کے حاکم ہیں، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کے 11 بھی حاکم ہیں، لیکن کسی امام نے نہ علی کے پیچھے نماز پڑھی ہے نبی نے، نہ مولا حسن کے پیچھے، نہ مولا حسین کے پیچھے، سرکار عسکری تک کے پیچھے کوئی نبی نماز پڑھتا نظر نہیں آئے گا۔ کیا نظارہ ہوگا؟ میرا امام آگے ہوگا، 4 نبی پیچھے ہوں گے۔
سردار ہیں ہمارے 13 معصوم، وہ سلسلہ اسماعیلی کے وارث ہیں۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں پوری جائیداد لے لو، سرکار نبوی سے لے کر سرکار عسکری تک کسی میں کوئی سلسلہ اسحاقی کی مداخلت دکھا دو۔ 2 بیٹے ہیں جناب ابراہیم کے، اسماعیل اور اسحاق۔ ہمارے سارے سردار وراثت اسماعیل کے وارث ہیں۔ میرا امام ایسا ہے جس نے دونوں وراثتوں پہ قبضہ کیا، باپ کا تعلق سلسلہ اسماعیل سے، ماں کا تعلق سلسلہ اسحاق سے۔ سر اٹھاؤ، آخری بندے جو دیوار تک بیٹھے ہوئے، باہر والا تم بھی، بلکہ جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، لکھو غضنفر کا یہ جملہ لوح دل پر، جب میرا نبی آیا بلا تشبیہ ادھر مہر لگی ہوئی تھی، علی سے عسکری تک جو بھی آیا مہر نہیں ہوتی تھی، کندھے پہ آیت ہوتی تھی، اور یہاں علی کہہ رہا ہے صاحب العلومۃ والشامۃ، وہ جو ہمارا مہدی ہے اس کے ایک کندھے پہ آیت ہے، دوسرے پہ مہر ہے۔ مہر بھی، آیت بھی، اور اچھا ہمارے جو امام آتے رہے ہیں نا پہلے، 2 آیتیں چلتی رہی ہیں، لیکن ان 2 میں سے ایک کسی امام کے کندھے پہ لکھا ہوتا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور کہیں لکھا ہوا ہوتا تھا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ ایک سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور دوسری سورہ انعام میں۔ میرے امام کے کندھے پہ دونوں آیتیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بھائی جانی؟ حق آیا باطل گیا، یہ پہلے بھی لکھا جاتا تھا، آج پھر لکھا جا رہا ہے، کیونکہ باطل پہلے جاتا رہا ہے اور پھر آتا رہا ہے۔ لیکن اس کے آنے کے بعد پھر باطل نہیں آئے گا، اور اللہ کہے گا تمت، سورہ انعام ہے، اور پڑھو کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے کہ میرے امام کے بائیں کندھے پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، سچائی کے ساتھ، عدل کے ساتھ تیرے رب کا کلمہ پورا ہو گیا۔ کندھا امام کا ہے، کلمہ اللہ کا پورا ہو رہا۔ دے رہا ہوں جبرن دے رہا ہوں، خریدار نہیں ہے یہ، ہاں، اور بس سمیٹ لیا، باقی پھر کبھی صحیح۔ کیا تھی بات؟ بھئی یہی کچھ ہوتا ہے، ہویا کندھا تو پیچھے رہ گیا، کیونکہ میں نے تو چلنا ہوتا ہے نا سامعین کے رابطے کے ساتھ، رٹے بازی تو ہوتی نہیں ہے کہ تم چلو جو کرتے رہو، میں نے سنا کے ہی رہنا ہے آپ کو۔ اسی طرح رسول کی 2 زرہیں تھیں، ہاں، ایک وراثت امامت میں چلی جو ہر امام کے بدن پہ پوری آ جاتی تھی، جسم بھاری ہے تو بھی پوری، کوئی امام نحیف ہے تو بھی پوری،
کسی کا قد زیادہ ہے تو بھی پوری۔ میں نے اسی منبر سے آپ کو ایک دفعہ سنایا بھی تھا کہ عباس بن عبد المطلب نے امیر کائنات سے کہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں چچا ہوں تیرا بھی، رسول کا بھی بڑا ہوں، تو نے رسول کے سارے تبرکات پہ قبضہ کر لیا، کوئی دو ایک چیزیں مجھے بھی دے دی ہوتی، آخر میں بڑا ہوں تیرا۔ علی نے فرمایا چچا جان مناظرے کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، ساری تم لے جاؤ۔ جاؤ دہلیز عصمت سے رسول کی ابا لے آؤ، قبا لے آؤ، پیرہن لے آؤ، امامہ لے آؤ، تلوار لے آؤ، انگشتری لے آؤ، تازیانہ لے آؤ، چابک لے آؤ، سواری لے آؤ۔ بیٹھے ہوئے سارا لباس پہنا دیا، انگوٹھی پہنا دی، امامہ سر پہ رکھ دیا، انہوز اللہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے اٹھ۔ عباس بیٹھا ہے، جاتے کیوں نہیں؟ کہا میرے سر پہ تو پہاڑ آ گیا ہے۔ اچھا بوجھ زیادہ ہے، ابا اتار دو، اب نہیں اٹھ سکتا، قبا اتار دو، نہیں اٹھ سکتا، چلو اب کرتا اتار دو، نہیں اٹھ سکتا، چلو تلوار کھول دو، نہیں اٹھ سکتا، امامہ اتار دو، حتیٰ کہ ایک انگوٹھی لے کے نہیں اٹھ سکے۔ علی نے سارا لباس خود پہنا، چل کے دکھایا، پھر فرمایا اینہ بنی الحسن، بیٹا حسن ذرا قریب آ۔ جو لباس رسالت علی کی قامت پہ پورا تھا اب حسن کی قامت پہ فٹ، جو علی کے لیے لمبا تھا حسن کے بدن پہ آ کے سمٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا اینہ بنی الحسین، میرا حسین کہاں ہے؟ وہاں پورا ہو جاتا ہے۔ دربار حیران ہے، عباس بن عبد المطلب ششدر ہے۔ علی نے فرمایا چچا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ یحمل ھذا من یکون مثل رسول اللہ، اس لباس کا بوجھ وہی اٹھا سکتا ہے جو رسول کی مثل ہو۔ شیعہ سنی دوستو لکھو لوہے دل پر، 1400 سال پہلے علی نے مسجد نبوی میں فیصلہ کر دیا کہ محمد کی مثل عبد المطلب کا بیٹا نہیں ہو سکتا، جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ نبی کی مثل۔ ان تبرکات میں ایک زرہ ہے رسول کی جو ہر امام کے بدن پر پوری آتی ہے، لیکن ایک زرہ ایسی ہے جو کسی امام پر بھی فٹ نہیں، وہ قائم کے لیے ہے۔ وہ جب سرکار ظہور فرمائیں گے تو ان کی قامت پہ پوری آئے گی۔ اسی لیے علی فرما رہے ہیں وَصَاحِبُ الْعَلَامَةِ وَالشَّامَةِ، وہ شامت و علامت دونوں کا مالک ہے۔ ہاں ہر قسم کے لباس بھی اس کے لیے فٹ، ادھر مہر ادھر دو آیتیں۔ اب بتاؤ ارادے، ترجمہ روک دوں یا ایک دو جملوں؟ ذہن میں رہے۔ میں نے رات بھی کہا تھا کہ امیر کائنات وہ سلطان مملکت احدیت ہے جسے اللہ صاحب اقتدار بادشاہ کہے، علی وہ ہے۔ سورہ قمر بالکل آخری دو آیتیں ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر،
فی مقعد صدق عند ملیق مقتدر. اللہ فرماتا ہے جو متقین ہیں وہ باغوں اور نہروں والی جنت میں ہوں گے، اکیلے نہیں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیق مقتدر، ایک صاحب اقتدار بادشاہ کی سچی مجلس میں ہوں گے. اور تفاسیر اہل بیت بھری پڑی ہیں کہ اس سے مراد امیر کائنات ہیں. تو جسے اللہ ملیک مقتدر کہے، صاحب اقتدار بادشاہ کہے، وہ علی جو حسنین شریفین کا بھی صرف نام لیتا ہے. حسن کی یہ بات ہے، حسین کی یہ بات ہے، اور سرکار عسکری تک اسی طرح نام لیتے ہیں. لیکن جب اس بیٹے کا نام لیتے ہیں عزت سے، احترام سے، لقب سے، خطاب سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی توجہ، مدینۃ العلم وعلی بابہا کی حدیث سن رکھیے نا، یہ ذہن میں رکھو اور پھر دیکھو میرا مولا کیا کہہ رہا ہے میرے سردار کے بارے میں. فرمایا العالم غیر المعلم المخبر بالکائنات قبل ان تعلم. فرمایا یہ وہ عالم ہے جو پڑھایا نہیں گیا. فکرے کی شرح کر دی، بڑے بڑوں کی چھٹی ہو جائے گی اور وہ میں چاہتا نہیں. بس علمانی علمانی، لیکن اس کے لیے وہ بھی نہیں. بس اس سے آگے مجھے کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کہتا. علی فرمایا ہیں سارے ازل کے پڑھے ہوئے، لیکن اللہ جانے اس میں کیا بات ہے کہ علی فرما رہے العالم غیر المعلم، یہ وہ عالم ہے جو معلم نہیں، جسے کسی نے نہیں پڑھایا. المخبر بالکائنات قبل ان تعلم، کائنات کی ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے بتانے سے بھی پہلے. جی یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، بیٹھا کہاں ہوں، یہ کرسی کس کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ اس سے بڑی ضمانتیں اور قسمیں نہیں. اگر میں جملہ بول رہا ہوں اپنی طرف سے، میری بناوٹ ہے، میری ایجاد ہے، میری صنعت ہے، میری زبان پہ یہی فالج گر جائے، گنگا ہو کے ممبر سے گر پڑوں، مجھے یہی موت آئے، عذاب الہی کی بجلی مجھے پکڑ لے، اور اتنی قسموں کے باوجود جو شک کرے تو پھر وہ حرامی مجلس سے اٹھ جائے. علی فرماتے الا وان المہدی یطلب القصاص ممن لا یعرف حقنا. فرمایا ہمارے مہدی کی تلوار اسی پر چلے گی جو ہمارے حق کا عارف نہیں ہے.
یہ مولا علی پہ ایک خطبہ نہیں پڑھا جاتا اور یہ چوتھا خطبہ ہے سرکار پر، بلکہ میں نے جلدی کی تھی ترجمے میں، اب رک کے کروں گا اور لفظی الا 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 ان المہدی یطلب القصاص ممن لا یعرف حقنا، اور میں خبردار رہو ہمارا مہدی قصاص طلب کرے گا ہر اس بندے سے جو ہمارے حق کی معرفت نہیں رکھتا۔ نا مجھے سمجھاؤ، میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، ذرا مجھے سمجھاؤ، قصاص تو قتل کا بدلہ نہیں ہوتا؟ اب اگر یہ فارغ ہو گئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب اگر یہ میرے سامنے جنگل بن گئے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا کھڑکی کھولو دماغ کے دریچوں میں آ کے گھس کے میں خانہ ادراک میں لفظ بانٹوں؟ قصاص تو یہی ہوتا ہے نا کہ تم نے زید کے باپ کو یا بیٹے کو یا بھائی کو قتل کر دیا، وہ قصاص میں تمہیں قتل کرے۔ مولا مہدی قصاص کیوں طلب کرے گا؟ فرمایا وہ کہے گا تم نے ہماری معرفت کو قتل کیا، تیرے گلے پہ تلوار چلے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی جملے میں چھوڑ بھی رہا ہوں، ضروری ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا هو الشاہد بالحق، فرمایا وہی تو حق کا گواہ ہے۔ اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں تاکہ مولا مجھے پکڑ نہ لے۔ مجھے نہیں پتا کہ علی بادشاہ نے ان دو میں سے کیا مراد لیا۔ دو ایک تو یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ وہی مخلوق کے اعمال پر حق کا گواہ ہے، ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے وہ مخلوق کے اعمال پر اللہ کے ساتھ ساتھ گواہ ہے۔ کیونکہ حق سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب پتہ نہیں مولا نے کیا مراد لیا اسے، نہیں جس بات پر یقین ہوتا ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ہے، اور جس کے بارے میں یقین نہیں وہ اختیار میں نے آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ وَخَلِيفَةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، اور وہ زمین پر نہیں، اللہ کی پوری مخلوق پر اللہ کا نائب ہے۔ اور ترجمے کو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ نے جو بینر لگائے ہوئے ہیں ان کے ترجمے کس سے کرائے ہیں آپ نے۔ اب جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا عین اللہ فی خلقہ، اور ترجمہ لکھا ہوا ہے خالق میں مظہر خالق۔ میرا سلام ہو آپ پر اے اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ۔ عین کا ترجمہ آنکھ ہوتا ہے، مظہر نہیں ہوتا۔ ہاں تو اس لیے ترجمے کو حقیقی تناظر میں دیکھا کرو۔ علی فرماتے ہیں وہ پوری مخلوق میں۔ نہیں اب میں کیا کروں، میرا تو آج بڑا لمبا چوڑا، رات بھی میں اتنا نہیں پڑھ سکا جتنا میں پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ یہی وجہ کہ تم تھک گئے تھے، اور آج پھر وہی ہو رہا ہے کہ تم تھک رہے ہو تو مجھے جبرن سمیٹنا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھو کہے کون رہا ہے؟ جب میں کہوں پوری مخلوق تو اس سے مراد وہ ہوگا جس مخلوق کو میں جانتا ہوں۔ جہاں علی بادشاہ کہہ رہا ہے خلیفۃ اللہ علی خلقہ، تو پھر جس مخلوق کو علی جانتا ہے، اب ذرا فتویٰ دو علی کیا ہے، مخلوق نہیں ہے؟ مجھے آج
سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ چکر کیا ہے کہ جب میرا امام تخت عدالت پہ بیٹھا ہوگا تو علی بھی اپنا مقدمہ کیوں دائر کرے گا؟ اے مہدی تو نے اللہ کے عدل کے اظہار کے لیے یہ تخت لگایا ہے، میرا بھی فیصلہ کر، میرا حق چھینا گیا۔ جی جو کائنات کے گھر پورے کر دے وہ علی، جو علی کا حق پورا کرے۔ وہ میرا امام۔ تھک گئے ہو نا؟ تھک گئے ہو، باقی بس مان نہیں رہے ہو۔ کیونکہ تھک جانا بھی حق ہے بھائی، ان کے حقائق کی ضربت کو برداشت کرنا مذاق ہے کیا؟ ہاں پھر بھی ہمت ہے تمہاری کہ اتنا سن لیتے ہو اور پھر ہضم بھی کرتے ہو، اسے برداشت بھی کرتے ہو۔ فرمایا اسمہ، چلو جو چھوڑ دوں، ابھی تو کافی ترجمہ پڑا ہوا ہے۔ اسمہ کا اسم جد ہی رسول اللہ، فرمایا وہ ہے جس کا نام اس کے نانا رسول والا ہے۔ ابن الحسن ابن علی، وہ حسن ابن علی ہے۔ مگر پھر مولا نے کہا کہیں اس حسن کا نہ سمجھ لیں، حسن مجتبیٰ کا، فرمایا من ذریت الحسین، وہ حسن جو حسین کی نسل سے ہوگا۔ اس کا اور فرمایا یاد رکھو سائلو، تم نے پوچھا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس خطبے میں کہیں کہیں جمع کے صیغے بول کے اپنے آپ کو شامل کیا، کہیں مہدی دوران کو الگ کر لیا، اب یہاں پھر جمع کا صیغہ آ گیا۔ فرمایا فَنَحْنُ الْكُرْسِيُّ وَأُصُولُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، فرمایا یاد رکھو ہم کرسی ہیں۔ کرسی ہیں۔ کس نے کہا؟ امیر کائنات نے۔ فَنَحْنُ الْكُرْسِي، ہم کرسی ہیں۔ نہیں یا چھوڑ دو یہ مذہب جس کے بارے میں یہ علی نہیں، یہ قائم نہیں، بڑی دکانیں ہیں بازار میں، ٹکے ٹوکری پیر بکتے ہیں چن لو مرضی کا، اور اگر یہ بنانے ہیں تو پھر جیسے ہیں اسی میزان عدل میں تولنا ہوں گے۔ علی کہتے ہیں کرسی ہم ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا کرسی کیا ہے؟ فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، فرمایا کرسی نے ساتوں آسمانوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکی نہیں۔ وَأُصُولُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، فرمایا ہر علم کی اصل بھی ہم ہیں، بنیاد، ہر عمل کی اصل بھی ہم ہیں۔ فَمُحِبُّونَ الْأَبْرَارِ وَوِلَایَتُنَا فَصْلُ الْخِطَابِ، فرمایا ہمارے حبدار ہی ابرار ہیں، ہمارے حبدار ہی ابرار ہیں، اور ہماری ولایت نسبوں کو صحیح کرتی ہے۔ تمہارا نعرہ مجھ تک نہیں آ رہا۔ ولایتنا فصل، ہماری ولایت فیصلہ دیتی ہے حسب و نسب کی صحت کا۔ وحجبت الحجاب،
हिजाबों के हिजाब हम हैं। तौहीद हिजाब में है, फरमाया फिर तौहीद का हिजाब जिस हिजाब में है वो हिजाब हम है। जल्दी कर रहा हूं, इससे पहले कि तुम बेदम हो जाओ, बात को किसी किनारे लगाऊं और समेट लूं। अला व अन्नल महदी अहसनुन नास खल्कन व खिलकतन, फरमाया हमारा महदी तख्लीक में, खिलकत में कायनात के हर इंसान के मुकाबले में अहसन है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह अहसनुल खालिकीन है। फरमाइए खिलकत में, तख्लीक में अहसन है। और बस समेट लिया, समेट लिया, चंद लम्हे नहीं सोना। सुम्मा इज़ा क़ामा, फिर हमारा मेहदी जब क़याम करेगा, तजतमिउ इंदहु असहाबुहु, उसके असहाब उसके गिर्द जमा हो जाएंगे। अला इद्दत अहले बद्र, जितने बद्र वाले थे, वो असहाब तालूत, जितने तालूत के सहाबी थे, यानी वो भी 313, वो भी 313, कुल्लुहुम लुयूसन कद खरजू मिन गाबातिही, फरमाया सारे के सारे बिखरे हुए शेर हैं, गोया कछारों से निकल रहे हैं। जन के दिल फौलाद के तख्तों जैसे हैं, जिन्होंने खौफ का नाम सीखा नहीं। कैसे हैं हमारे मेहदी के सहाबी? फरमाते लो अन्नहुम हम्मू बिइज़ालतिल जिबाल रवासी लअज़ालूहा अम मवाज़िहा, फरमाया अगर सर बफलक पाताल तक गहरे उतरे हुए पहाड़ों को मेहदी का एक एक सहाबी अपनी जगह से हटाना चाहे तो हाथ से हटा सकता है। और बस तुम्हारे तस्वर से पहले सिमट गई सारी बात। लहुम अस्वातुन बिल लैले का अस्वात सवाकिल हुज़नन मिन खशियतिल्लाह, फरमाया रात दिन में यूं बिखरे हुए शेर हैं, रात को इनकी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे किसी बुढ़िया का जवान बेटा मर जाए और वो रोए। खौफ इलाही से, खशियत इलाही से रात को ऐसी आवाजें बुलंद होती हैं। क़ुव्वामुल लैल सुव्वामुन नहार, सारी रात खड़े होकर इबादत करने वाले, सारा दिन रोजा रखने वाले। मुझे मौला के सहाबी समझ में नहीं आते, तू मौला को समझेगा? अमीर कायनात कह रहा है जो जिंदगी भर सारी रात इबादत करते हैं, उन्हें नींद पता नहीं क्यों नहीं आती, वो चकरा के मुसल्ले पे गिरते क्यों नहीं, उन्हें स्ट्रेचर पे उठा के अस्पताल क्यों नहीं ले जाया जाता? और जिन्हें मेरे इमाम ने अपनी शर्फ सोहबत के लिए चुन लिया है, वो बशरियत से मावरा हो गए हैं। हुज्जत क्या होगी? फरमाते हैं कान्नमा रब्बाहुम अबुन वाहिदुन व उम्मुन वाहिदतुन, देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा होगा कोई कहीं का, कोई कहीं का, किसी की कोई जात, किसी की कोई कबीला, लेकिन तुम देखोगे कि गोया एक बाप ने, एक माँ ने इन्हें पाला है। मैं तेरे मवालियों तक बस एक इशारा पहुंचाना चाहता हूं। हदीस है रसूल की भी, सरकार सादिक की भी हदीस है, अल मोमिनो अखुल मोमिनो ले अबीहि व उम्मिहि अबूहु नूर व अखूहु रहमत व उम्मुहु रहमत। फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है, सगा, बाप के लिहाज से भी, माँ के लिहाज से भी। फरमाया हर मोमिन मोमिन का सगा भाई है, उनका बाप भी एक है।
ان کی ماں بھی ایک ہے. مولا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہر مومن کا باپ نور ہے، ماں رحمت ہے. پہلے ان کے ساتھ، اور دیکھ لو 11واں عشرہ یہ یہاں ہے اس عزا خانے کا، اور 12واں عشرہ ہے اس شہر کا، اس موضوع کا یہ. اور ہر عشرے میں ایک مجلس میں مولا کے صحابہ کا، لشکریوں کا بھی ذکر آیا. وہ تمام عشروں میں جتنا میں نے مولا کے صحابیوں کے بارے میں بتایا وہی الگ اکٹھا کر لو، علیحدہ کتاب بن جائے گی. اور پھر اس کتاب کو سامنے رکھ کے سوچنا، جب یہ سمجھ میں آ جائے نا تو پھر میں آپ کو لکھ دوں گا کہ مولا بھی تمہاری سمجھ میں آ گیا. سوال کیا مولا وجہ کیا ہے جو آپ علامتیں بتاتے ہیں اس سلطنت کی، اس حکومت کی، اس بادشاہت کی؟ دل پھٹتا ہے، کلیجہ مضطرب ہو جاتا ہے کہ جلدی آئے وہ شاہی، جلدی آئے وہ شاہی. دیر کیوں ہے اتنی؟ فرمایا اس لیے ہمارے قائم کی شاہی کو اللہ نے آخر میں رکھا ہے کہ اس کی بادشاہت کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اگر مجھے حکومت ملی ہوتی تو میں بھی ایسا کرتا. ہر ایک کو پہلے موقع ملا، ہمارے قائم کو بعد میں، تاکہ حجت نہ ہو. چہرے اترنے لگے بعض موالیوں کے. اب جس بندے کو اس شور میں نیند آئی ہوئی ہو اس کا کیا کروں؟ جو اس شور میں بھی نیند میں بیٹھا ہو، میں کیا کر سکتا ہوں اس کا؟ جاگے نہیں، اس لیے میں دیکھ ادھر رہا ہوں تاکہ کوئی سمجھے کہ ادھر کوئی سویا ہوا ہے. بھائی اللہ پردہ پوشے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بل دیکھو بھائی، آج میں نے رعایت کر دی، کل سے یہ رعایت بند. نہ آیا کرو، بہتر ہے یہاں بیٹھ کے گناہگار نہ ہوا کرو. یہ اس حجت کا ذکر ہے. یہ کل نماز جمعہ پڑھو گے نا تو پھر جب پیش نماز نام لے گا، علی بادشاہ کا نام بھی آرام سے بیٹھ کے سن لو گے، امام حسن کا بھی، مولا حسین کا بھی. جو ہی اس کا نام آئے گا سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور پھر اس وقت پیش نماز سے پوچھنا ضرور ہے، سب کا بیٹا عزت زیادہ کیوں ہے؟ غضنفر پہ تو فتویٰ ہے کہ باپ دادا سے بڑھا دیتا ہے قائم کو. تم نہ بڑھایا کرو نا، نہ کھڑے ہوا کرو. اور اگر وہاں ایمان کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے، بالکل ایسا ہی ہے. اور راز بتا دوں، دو ہی تو شخصیتیں ہیں کہ جن کے سامنے حجتوں کو بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. غضنفر 2 ٹکے کا بندہ، اس کی کیا اوقات؟ تم کس کھیت کی مولی ہو، بیچتے کیا ہو، حقیقت کیا رکھتے ہو؟ ایک بطول سامنے آئے، رسول اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ایک میرے زمانے کا امام، فقط نام آئے
تم نے سنا نہیں تمہارے 8ویں امام کے سامنے 3 مرتبہ نام آیا امام کا، تینوں مرتبہ تڑپ کے کھڑے ہو گئے، سینے پہ ایک ہاتھ ایک سر پہ جھکا کے کہا اجل اللہ ظہورہ سہل اللہ مخرجہ، ظہور کی دعا مانگی۔ مولا بیٹے کے لیے اٹھ رہے ہو؟ فرمایا تم جانتے نہیں ہم اللہ کے ظاہر کا مظہر ہیں، وہ اللہ کے باطن کا مظہر ہے۔ وقار چونکہ ادھر بطول اس کی ہویت کی مظہر، ادھر یہ دونوں دادی پوتا ہی تو اس آیت کا مصداق ہیں۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب میں مکنون لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا یہ وہ عزت والا قرآن ہے جسے سوائے مطہرین کے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ یا بطول ہے یا امام زمانہ، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، اور اسی لیے کہا تھا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یاد ہے میں نے کہا تھا کہ کسی نبی نے ہمارے 11 اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ جبریل نوکریاں کرتا رہا ہے، لیکن جبریل نے 11 اماموں میں سے کسی امام کی بیعت نہیں کی۔ اور جاؤ تحقیق کرو، جب میرا امام بلا تشبیہ ہاتھ پھیلائے گا بیعت کے لیے کہ حاضر ید اللہ تعلم الی بیعت اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بتا رہے ہیں ہماری بیعت اللہ کی بیعت ہے، ہمارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، آؤ بیعت کرو۔ اول من یبایعہ جبرائیل، سب سے پہلے بلا تشبیہ جبریل کا ہاتھ آئے گا میرے امام کے ہاتھ پر، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جسے سوائے مطہرین کے اب باقی ہاتھ جبریل کے ہاتھ کے اوپر آئیں گے، اور آخر میں پتہ ہے کون بیعت کرے گا؟ عیسیٰ۔ کسی نبی نے ہمارے کسی سردار کی بیعت نہیں کی، جبریل نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی، دونوں اس کے بیعت والے۔ اور بیعت کا معنی کیا ہے؟ بیچنا۔ یہی کہنا پڑتا ہے باعیات نفسی علی یدیک، میں نے اپنا نفس تیرے ہاتھوں پہ بیچ دیا۔ اب چاہے تو سچ مچ بیچ دے، چاہے مار دے، چاہے زندہ رکھ۔ تب جبریل اور عیسیٰ میرے امام کی بیعت کر رہے ہیں تو یہ سوچ کے کر رہے ہیں چاہے بیچ دے۔ اللہ اکبر۔ اور بس میں جا رہا ہوں، صاحبان اشارت کے لیے اشارہ، اللہ بڑا صاحب حکمت ہے، اس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ میں بھی سوچتا تھا کہ یوسف اتنا حسین و جمیل نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، اللہ کی حجت ہے، جمال الہی کا مظہر ہے، اللہ کے جمال کا مظہر ہے، بازار میں بکتا پھرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی بالکل۔ جب میں نے آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے نا، میں نے پوچھا تھا اللہ سے، چونکہ صلب آدم میں میں تھا اس وقت، آپ بھی تھے، چونکہ آپ پہلے دن سے سست ہیں، اس لیے آپ نے نہیں پوچھا، اور میں چونکہ پہلے دن سے تیز تھا، میں نے پوچھ لیا کہ پڑھنے والے یہ آدم نہ اللہ نہ کعبہ، اس کو سجدہ کیوں کرا رہا ہے؟ اور اچھا تو نے اب پوچھ لیا ہے
تو اس راز کے صدقے تجھے بتا رہا ہوں، نااہل کو نہ بتانا۔ پہلا بشر بنایا ہے میں نے، یہ ابو البشر ہے، بشر کا باپ ہے، تو پہلے دن میں نوریوں سے نہیں صرف پوری کائنات سے اس کا سجدہ کرا کے غیر اللہ کے سجدے کی عادت ڈالنا۔ صاحب ایمان کے لیے دعوت فکر کے ساتھ عیسیٰ اور جبریل بیعت کر رہے، امام کی چاہے تو بیچ دے۔ کل گیا ہے راز کیوں بکتا پھرتا ہے یوسف، تاکہ اگر میرا امام کسی معصوم کو باوزور رضا میں بیچ بھی دے تو بشر اعتراض نہ کرے کہ اگر یوسف جیسی حجت کفار کے لیے بک سکتی ہے تو کوئی قائم کے لیے کیوں نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اور بس دیکھو، ہم سلمان نہیں بن سکتے، وہ ایک ہی تھا، بس وہ ایک ہی تھا، اس وقت میں ایک تھا، آج کہاں سے آئے گا؟ بھئی نبی علی یعنی پنجتن کے زمانے میں ایک تھا، تو اس گندے زمانے میں کہاں سے بنے گا؟ ہم نہیں بن سکتے، چاہیں بھی تو نہیں بن سکتے، وہ ایک ہی تھا۔ پر کوشش کرو، ہر چیز کا علاج ہے، داغ معرفت کا کوئی علاج نہیں۔ ہر چیز کا علاج ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کے بندہ ڈھیٹ نہ بنے، اعمال میں کمی بیشی رہ بھی جائے، مرنے کے بعد بھی پارسل ہو جاتے ہیں۔ دیکھ تو مجھے ایسے رہے ہو جیسے میں نے کوئی اچھوتی بات کہہ دی ہے، نہیں بھیجتے ہو؟ مولانا جی 10 سال کی نمازیں ابا کی قضا تھیں، مولوی صاحب گردن بھی اکڑاتے ہیں اور پھر مرضی کا ریٹ۔ آج کل سال کی نمازوں کا یہ نرخ ہے، ہاں نماز کے پیسے جائز ہیں، نہیں سر اٹھاؤ، سرگوشیوں میں بولنے کی غضنفر کو عادت نہیں، مرد میدان ہے، میدان میں گرجتا ہے۔ سر اٹھاؤ، نبی سے لے کر قائم تک ایک مثال دکھاؤ، کسی معصوم نے کسی نماز کے کسی کو پیسے دیے ہوں، مجلس کے 60,000 درہم میں دکھا سکتا ہوں۔ دیب الخزائی نے ایک قصیدہ پڑھا تھا، ایک قصیدہ، سرکار رضا نے 60,000 درہم دیے۔ 1 تولہ چاندی ہوتی تھی 1 درہم، اب 60,000 تولہ چاندی کے پیسے نکالو، کتنے بنتے ہیں؟ مولا میں نے اس لیے نہیں سنایا، مجھے یہ جبہ چاہیے جو آپ کے بدن پہ ہے، فرمایا وہ بھی تیرا، یہ بھی لے جا۔ یعنی جو کام امام نے کیا وہ غلط ہے، جو امام نے نہیں کیا وہ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ تم کرتے ہو۔ اور یہی میں کہہ رہا تھا، نہیں غصہ لگے گا تمہیں، میری روزی بند کروا دینا ہے نا؟ یہ آج کل سال کی نمازوں کا یہ ریٹ ہے۔ اب ذرا مولوی سے پوچھو، اگر اپنے عمل کے سوا کوئی گزارا نہیں ہے، جو تو لٹھ لے کے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے، ایک سجدہ قضا ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اور یوں ایک نماز قضا ہو گئی تو نعوذ باللہ 70 دفعہ ماں کے ساتھ کعبے میں یہ ہو جائے گا، کہہ کے تمہاری سانسیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اسے پوچھو اگر وہ تو ہو چکا سب کچھ، یہ بعد میں تو سودے بازی کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بعد میں بھی بھیجی جا سکتی ہے، روزہ بعد میں بھی صوم اجارہ کے طور پہ بھیجا جا سکتا ہے، حج بدل کرا کے حج بھی بھیجا جا سکتا ہے،
پوری جائیداد غضنفر کی لے لو اور بلا تنخواہ زندگی بھر کی غلامی، ایک رتی عقیدہ قبر میں بھجوا کے دکھاؤ۔ اس لیے اس میں بس عقیدے میں کمی بیشی نہ کرنا، ہاں جان بوجھ کے بھی عمل کا دشمن نہیں بننا، کیونکہ دانستہ جو عمل کا دشمن ہے پھر اسے اپنا شیعہ وہ نہیں مانتے۔ کمی بیشی کا علاج ان کے پاس ہے لیکن انکار عمل کا علاج نہیں، ترک عمل کا علاج ہے، کمی عمل کا علاج ہے، انکار عمل کا کوئی علاج نہیں۔ جی ہاں، اور بس پھر عقیدہ کو داغدار نہ کرو، تو پھر یہ اکسیر ہے، جس طرح ایک چٹکی 5 کلو لوہے کو چرخ دے کے سونا بنا دیتی ہے، یہ بالکل اسی طرح باولپور میں ایک مجلس پڑھی، میں نے آپ لوگ بھی تھے غالباً، وہ جو سوالات کے جواب میں ایک خصوصی مجلس ہوئی تھی، اس میں علماء کی طرف سے سوال تھا، وہ حیران تھے کہ یہ حدیث کیسے ہم مان لیں کہ ایک آنسو جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا لیتا ہے۔ ہاں وہ بات لمبی تھی، میں آپ کو بس ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بابا قرآن میں ایک اصول ہے، اِنَّ اللَّهَ يَمْحَقُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ کہتا ہے میں سود کو مٹاتا ہوں، صدقوں کو، صدقات کو پالتا ہوں۔ اور اسی لیے رسول فرماتے ہیں تصدقوا ولو بشق تمرۃ فإن اللہ یربیہا حتی یصیر مثل احد فی یوم القیامہ، فرمایا صدقہ دیا کرو چاہے آدھی کھجور کا، پورا دانہ بھی نہیں، چاہے وہ چیر کے آدھی کر کے دے دو، کیونکہ اللہ اتنا پالتا ہے صدقے کو کہ وہی آدھا دانہ پلتے پلتے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جو اللہ آدھی کھجور کو احد پہاڑ کر دیتا ہے، وہ ایک آنسو کو کتنے دریا بناتا ہے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ وہ اکسیر کے ساتھ پھر وہ ساری ادھر والی جو کمی بیشی، بس تھک گیا ہوں میں، آخر انسان ہوں، 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے، سمجھ لیا میں نے، اور بس یعنی باقی ایک آنسو نہیں بجھا سکتا، لیکن وہی آنسو پل 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 کے پہلے ندی بنتا ہے، پھر نہر بنتا ہے،